حدثنا حربۃ بن خالد حدثنا حمام عن قتادہ وقال علی خلیفہ حدثنا یزید بن زریع حدثنا سعید و ہشام قال حدثنا قتادہ حدثنا انس بن مالک عن مالک بن صعصع رضی اللہ تعالی عنہما قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بین انا عند البیت بین النائم والیقظان۔ حضور فرماتے ہیں میں بیت اللہ شریف کے پاس تھا، سونے اور جاگنے والے کے درمیان کیفیت جو ہوتی ہے اس کی طرح۔ مذاکرہ یعنی رجلاً بین الرجلین، اور میں دو آدمیوں کے درمیان ایک آدمی تھا۔ فأتیت بطست من ذہب، سونے کا ایک تھان لایا گیا، مولیا حکمتاً و ایماناً، جو ایمان اور حکمت سے بھرا ہوا تھا۔ فشک من النہر الی مراک البطن، تو میرا سینہ چاک کیا گیا، میرا سینہ یہ گلے سے لے کر ناف تک، مراک البطن۔ ثم غسل البطن بماء زمزم، پھر میرے دل کو دھویا گیا مائے زمزم کے ساتھ۔ ثم مولیا حکمتاً و ایماناً، اور پھر اس میں حکمت اور ایمان بھر دیا گیا۔ فأتیت بدابۃ ابیض، بلکہ وہ براق لایا گیا، دون البغل و فوق الحمار، خچر سے چھوٹا تھا اور گدھے سے بڑا تھا البراق۔ فانطلقت مع جبریل، تو میں جبریل اس پہ سوار ہو کر جبریل کے ساتھ گیا۔ علامہ نے لکھا ہے کہ جب حضور سوار ہونے لگے تھے تو یہ براق بدکنے لگ گیا تھا، تو جبریل نے اس کے بالوں سے پکڑ کر کہا کہ آج تیری پیٹھ پہ وہ ذات سوار ہو رہی ہے جس سے معزز اللہ نے پہلے ہی نہیں کی۔ اور آگے علامہ عینی فرماتے ہیں میرے استادوں نے مجھے بتایا، وہ فرماتے ہیں وہ بدک کیوں رہا تھا؟ وہ بدک اس لیے رہا تھا، حضور سے وعدہ لے رہا تھا کہ حضور قیامت کے دن بھی میرے اوپر سوار ہونا۔ اہل محبت اس طرح کے نکتے نکالتے ہیں۔ فانطلقت مع جبریل حتی اتینا السماء الدنیا، جبریل کے ساتھ میں چلا حتیٰ کہ آسمان دنیا پر ہم آئے، پہلے آسمان پر۔ قیلا من ھذا، فرشتوں نے پوچھا کون ہے؟ قال جبریل، جبریل نے کہا میں جبریل ہوں۔ قیلا من معک، تیرے ساتھ کون ہے؟ قیلا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ قیلا وقد ارسل الیہ، ان کو بلایا گیا ہے؟ قال نعم۔ قیلا مرحبا بہ ولنعم المجیء جاء، انہوں نے فرمایا خوش آمدید اور آنے والے کا آنا مبارک ہو۔ فأتیت علی آدم، پہلے آسمان پر پہنچے تو آدم علیہ السلام موجود تھے۔ فسلمت علیہ، میں نے آدم علیہ السلام کو سلام کیا۔ فقال مرحبا بک من ابن و نبی، خوش آمدید بیٹے اور نبی کو۔ فأتینا السماء الثانیہ، قیل من ھذا؟ قال جبریل۔ قیل من معک؟ قال محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ قیل ارسل الیہ؟ قال نعم۔ قیل مرحبا بہ ولنعم المجیء جاء۔ فأتیت علی عیسیٰ و یحییٰ، تو دوسرے آسمان پر کون تھے؟ عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ۔ فقال مرحبا بک من اخ و نبی، انہوں نے جو جملہ بولا بھائی اور نبی، بیٹا نہیں بولا، وہ آدم علیہ السلام نے بولا۔ وَأَتَيْنَا السَّمَاءَ الثَّالِثَةَ فَقِيلَ مَنْ هَذَا؟ قِيلَ جِبْرِيلُ۔ قِيلَ مَنْ مَعَكَ؟ قِيلَ مُحَمَّدٌ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قِيلَ وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ؟ قَالَ نَعَمْ۔ قِيلَ مَرْحَبًا بِهِ فَلَنِعْمَ الْمَجِيءُ جَاءَ۔ أَتَيْتُ عَلَى یوسف، تو تیسرے آسمان پر کون تھے؟ حضرت یوسف۔ فسلمت علیہ، قال مرحبا بک من اخ و نبی۔ فأتینا السماء الرابعہ، قیل من ھذا؟ قیل جبریل۔ قیل من معک؟ قیل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ قیل وقد ارسل الیہ؟ قیل نعم۔ قیل مرحبا بہ فلنعم المجیء جاء۔ فأتیت علی ادریس، تو چوتھے آسمان پر کون تھے؟ حضرت ادریس علیہ السلام۔ فسلمت علیہ، فقال مرحبا من اخ و نبی۔ فأتینا السماء الخامسہ، قیل من ھذا؟ قال جبریل۔ قیل ومن معک؟ قیل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ قیل وقد ارسل الیہ؟ قال نعم۔ قیل مرحبا بہ فلنعم المجیء جاء۔ فأتینا علی ہارون علیہ السلام فسلمت علیہ، فقال مرحبا بک من اخ و نبی۔ فأتینا السماء السادسہ، قیل من ھذا؟ قیل جبریل۔ قیل من معک؟ قیل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ قیل وقد ارسل الیہ؟ مرحبا بہ فلنعم المجیء جاء۔ فأتیت علی موسیٰ فسلمت علیہ، قال مرحبا بک من اخ و نبی۔ فلما جاوزت
جب میں موسیٰ علیہ السلام سے آگے گزرا بکا تو موسیٰ علیہ السلام رونے لگ گئے. فقیلا ما یب ابکا کا پوچھا گیا موسیٰ علیہ السلام سے کیوں رو رہے ہو؟ قال یا رب ھذا الغلام الذی بعث بعدی، یہ نوجوان جو میرے بعد مبعوث ہوگا، یدخل الجنت من امتہ افضل مما یدخل من امتی، اس کے امتی میری امت سے زیادہ جنت میں جائیں گے. فاتینا السماء السابعہ، پھر ہم ساتویں آسمان پر آئے. قیل من ھذا قیل جبریل قیل من معک قیل محمد صلی اللہ علیہ وسلم قیل وقد ارسل الیہ مرحبا بہ فنعم المجیء جاء فاتیت علی ابراہیم علیہ السلام فسلمت علیہ فقال. حضرت ابراہیم کا مرتبہ دیکھیں، آدم علیہ السلام پہلے آسمان پر ہیں، ابراہیم علیہ السلام ساتویں آسمان پر ہیں. قیلا قال مرحبا بک من ابن و نبی، آدم علیہ السلام نے ابن کہا تھا، پھر ابراہیم علیہ السلام نے کہا ابن، باقی سب بھائی کہتے رہے، کیونکہ حضور نے فرمایا انا دعوت ابی ابراہیم، میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا کا ثمرہ ہوں. انہوں نے دعا مانگی تھی نا جب کعبہ تعمیر کیا تھا تو اس کے بعد دعا مانگی تھی. فرمایا مرحبا، اچھا جی، فرفع علی البیت المعمور، بیت المعمور میرے لیے اٹھایا گیا، یہ سامنے کیا گیا. فسالت جبریل، میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ فقال ھذا البیت المعمور یصلی فیہ کل یوم 70,000 ملک، اس میں 70,000 فرشتے روزانہ نماز پڑھتے ہیں. اذا خرجوا لم يعودوا الی آخر ما علیہم، پھر دوبارہ ان کو اجازت نہیں ملتی، پھر نئے فرشتے آتے رہتے ہیں. رفعت لی سدرۃ المنتہا، ساتوں آسمانوں سے اوپر کیا ہے؟ سدرۃ المنتہا ہے. سدرہ بیری کے درخت کو کہتے ہیں. سدرہ کس کو کہتے ہیں؟ بیر کے درخت کو کہتے ہیں. اور یہ اس کو منتہا اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ جو چیز نیچے سے اوپر جائے وہاں رک جاتی ہے، اور جو اوپر سے نیچے آئے وہ بھی وہاں رک جاتی ہے. اب غور کرنا، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام زمین سے چلے سدرہ کو بھی عبور کر گئے. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، میرے محبوب کو اللہ تعالیٰ نے یہ شان دی ہے کہ حضور سدرہ کو بھی عبور کر گئے. دیکھا جبریل نے کہا، حضور نے فرمایا میرے ساتھ چلو، تو جبریل نے کہا تھا میں آگے نہیں جا سکتا، اگر انگلی کے پورے کے برابر آگے جاؤں تو میرے پر جل جائیں، لیکن اللہ کا نبی اس سے بھی آگے جا رہا ہے. فسالت جبریل فقال ھذا، اچھا جی، رفعت لی سدرۃ المنتہا فاذا نابکھا کانہ کلال حجر، ساڑھی بے قرار نہیں ہو، اس کے جو پھل تھے نا نابکھا پھل، وہ اس طرح تھے جس طرح حجر کے گھڑے ہوتے ہیں. حجر جگہ کا نام ہے، حجر جگہ کا نام ہے، وہاں کے گھڑے بڑے ہوں گے، مشہور ہوں گے. ورقھا، اور اس کے جو پتے ہیں نا، کأنہ آذان الفیول، جس طرح ہاتھی کے کان ہوتے ہیں اتنے بڑے بڑے اس کے پتے. فی اصلھا اربعۃ انہار، اس کی جڑوں میں، اس کے تنے کے پاس 4 نہریں بہتی ہیں. نہران باطنان و نہران ظاہران، 2 نہریں باطن ہیں اور 2 نہریں ظاہر ہیں. فسالت جبریل فقال اما الباطنان ففی الجنہ، جو 2 نہریں جنت باطن ہیں وہ جنت میں ہیں. واما ظاہران النیل والفرات، اور یہ ظاہر کیا ہے؟ نیل اور فرات ہے. ثم فرضت علی 50 صلاۃ، پھر مجھ پر 50 نمازیں فرض کی گئی. فاقبلت حتی جئت موسیٰ، میں پھر جب موسیٰ علیہ السلام سے گزرا، فقال ما صنعت، کیا ہوا؟ قلت فرضت علی 50 صلاۃ قال انا اعلم بالناس منک، حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے میں لوگوں کو زیادہ جانتا ہوں. عالجت بنی اسرائیل اشد المعالجۃ، میں نے اپنی قوم کو پوری طرح آزمایا، پوری طرح ان کی کوشش کی کہ وہ نمازیں پڑھیں، نہیں پڑھ سکے. فإن امتک لا تطیق، تمہاری امت بھی یہ 50 نمازیں نہیں پڑھ سکے گی. فرجع الی ربک فسألہ، دوبارہ اللہ کی بارگاہ میں جاؤ اور سوال کرو. فرجعت فسألتہ، میں نے پھر سوال کیا. فجعلھا 40، تو اللہ نے 10 معاف کر دی، 40 رہ گئیں. ثم مثلہ ثم 30 ثم مثلہ فجعل 20 ثم مثلہ فجعل 10، آخر میں کتنی رہ گئی؟ فأتیت موسیٰ فقال مثلہ، انہوں نے کہا پھر واپس جاؤ، ابھی بھی ہماری امت 10 نمازیں بھی ادا نہیں کرے گی. اچھا جی،
فقال وجعل خمسا، میں پھر گیا تو اللہ تعالیٰ نے کتنی نمازیں کر دی؟ 5. فاتحۃ موسیٰ قال ما صنعت قلت جعل خمسا، اب تو اللہ نے کتنی کر دی ہیں؟ 5. فقال مثلہ، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ایک مرتبہ پھر جاؤ، یہ کوڑی پانویں نہیں پڑھنی ہے۔ فقال مثلہ قلت سلمت بخیر، میں نے کیا نام ہے راضی ہو گیا ہوں جو اللہ تعالیٰ نے مجھے خیر عطا فرمائی ہے، 5 کے بعد میں اب نہیں جاتا واپس، ٹھیک ہے نا۔ فنودیا، تو اللہ نے آواز دی، انی قد امدیت فریدتی وخففت عن عبادی واجزی الحسنۃ عشرا، میں نے اپنا فرض پورا کر دیا، میں نے اپنے بندوں پہ تخفیف کر دی، اور میں ان کو ایک کے بدلے میں کتنا عطا کروں گا؟ 10 نیکیاں، ایک نیکی کے بدلے میں۔ تو اب وہ ایک نماز پڑھیں گے تو 10 نمازوں کا ثواب ہوگا، 5 پڑھیں گے تو 50 کا ثواب ہوگا، سمجھے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے حضور کو ایک چیز یہ عطا فرمائی۔ دوسری اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی چیز حضور کو عطا فرمائی جو پہلی امتوں میں سے، پہلے نبیوں میں سے کسی کو بھی عطا نہیں فرمائی۔ وہ یہ تھی کہ کوئی پہلی امتوں کے لوگ نیک اعمال کرتے تھے تو ان کو ثواب ملتا تھا، لیکن حضور کی امت کے لیے ایک خاص بشارت ہے، وہ یہ ہے کہ حضور کا امتی نیکی کی نیت کر لے تو اسے ایک ثواب مل جاتا ہے، نیکی کی صرف نیت کر لے ایک ثواب مل جاتا ہے، اگر نیکی کر لے تو اس کو 10 ثواب ملتے، 10 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے، سمجھ آئی؟ تو یہ بھی حضور کو اللہ تعالیٰ نے خصوصی طور پر چیز عطا فرمائی۔ حدثنا قتیبۃ حدثنا ابو عوانہ حدثنا ابو اسحاق الشیبانی قال سألت زر بن حبیش عن قول اللہ تعالی فکان قاب قوسین او ادنی فاوحی الی عبدہ ما اوحی، یہ فکان قاب قوسین سے لے کر ما اوحی تک یہ قرآن ہے، یہ قرآن کی آیت ہے، ٹھیک ہے نا، پتہ ہے نا۔ قال حدثنا ابن مسعود انہ رأى جبریل لہ 600 جناح، حضور نے جبریل کو دیکھا، اس کے 600 پر تھے، اس کے اصلی حالت میں دیکھا۔ حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبہ عن الاعمش عن ابراہیم عن علقمہ عن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، اللہ تعالیٰ کے محبوب نے بڑی بڑی آیتیں دیکھی۔ قال رأى رفرفا اخضر صد افق السماء، حضور نے ایک رفرف دیکھا تھا جو سبز رنگ کا تھا، اور اس نے افق کو جو ہے وہ گھیر رکھا تھا، افق کو، رفرف کپڑا ہے، پھیلا ہوا کپڑا تھا، سبز کپڑا۔ حدثنا محمد بن عبداللہ ابن اسماعیل حدثنا محمد بن عبداللہ الانصاری عن ابن عون انبانا القاسم عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت من زعم ان محمد رأى ربہ فقد اعظم، جس نے یہ کہا کہ حضور نے رب کو دیکھا اس نے بہت بڑی بات کہی۔ یہ کون کہہ رہی ہیں؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ۔ ولیکن قد رأى جبریل فی صورتی، حقیقت میں حضور نے کس کو دیکھا تھا؟ جبریل کو دیکھا تھا۔ وخلقہ صاد ما بین الافق، اور اس کی جو اصل تخلیق ہے اس نے افق کو بند کر دیا تھا، مراد یہ ہے کہ اس نے پورے افق کو گھیرا ہوا تھا، سمجھ آئے؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کی قائل ہیں کہ حضور نے جبریل کو دیکھا تھا، اللہ کو نہیں دیکھا تھا، لیکن باقی صحابہ کرام جو کہ معراج کے وقت موجود تھے، جب کہتے عائشہ تو اس وقت موجود ہی نہیں تھی، یا موجود تھی تو بچپنا تھا، بالکل بچپنا تھا، سمجھے نا۔ اس وجہ سے علماء فرماتے ہیں جن علماء نے، جن صحابہ نے سنا، جن صحابہ نے یہ منظر دیکھے، حضور سے ڈائریکٹ سنا، تو وہ بیان چکے کرتے ہیں کہ حضور نے دیکھا، اس وجہ سے ہم اس کے قائل ہیں اہل سنت والجماعت کہ اللہ کے نبی نے اللہ تعالیٰ کی زیارت کی، اور یہ حضور کا اعزاز ہے، کسی نبی اور کسی رسول کو یہ فضیلت حاصل نہیں ہے، یہ صرف حضور کو اللہ تعالیٰ نے اپنا دیدار کروایا، اور ان سر کی آنکھوں سے کروایا۔ باقی تفصیل آپ نے پڑھنی ہو تو اسی آیت کے تحت حضرت ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تفسیر جو القرآن کے اندر لکھی۔ حدثنا حدثنی محمد بن یوسف حدثنا ابو شامہ حدثنا زکریا بن ابی زائدہ عن ابن الاشوع عن شابی عن مسروق قال قلت لعائشہ رضی اللہ تعالی عنہما، حضرت مسروق کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ حضور نے جبریل کو دیکھا تو میں نے ان کو کہا فَأَيْنَ قَوْلُ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى،
یہ جو آیتیں یہ تو دلالت کر رہی ہیں کہ حضور قریب ہوئے تھے اللہ کے. دنا فتدلّا فکان قاب قوسین او ادنا قالت ذاک جبریل. حضرت عائشہ نے پھر فرمایا وہ جبریل ہی تھے. کان یاتی فی صورت الرجل، جبریل امین حضور کے پاس انسانی شکل میں آتے تھے. وَإِنَّهُ أَتَاهُ هَذِهِ الْمَرَّةَ فِي صُورَتِهِ الَّتِي هِيَ صُورَتُهُ. ایک دفعہ وہ حضور کے پاس اپنی اصلی شکل میں آئے تھے، اپنی اصلی صورت میں. فَسَدَّ الْأُفُقَ، اور اس نے افق کو کیا کر دیا تھا؟ بند کر دیا تھا. حدثنا موسیٰ حدثنا جریر حدثنا ابو الرجاء عن سامرہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم رأیت اللیلۃ رجلین اتیانی. حضور نے فرمایا خواب میں نے دیکھا کہ میرے پاس دو آدمی آئے. قالا، انہوں نے مجھے کہا الذی یوقد، یہ پیچھے حدیث گزر چکی ہے، کتاب الجنائز کے اندر بڑی لمبی حدیث تھی تو اس کا تھوڑا سا حصہ امام بخاری یہاں ذکر کر دیا ہے. قالا، ان فرشتوں نے مجھے کہا الذی یوقد النار، جو آگ جلا رہا تھا نا، مالک و خازن النار، یہ مالک فرشتہ ہے، فرشتے کا نام ہے مالک، وہ آگ کا دروغہ ہے. وَأَنَا جبریل وَهَذَا میکائیل، ہم جو دونوں آپ کے پاس آئے ہیں، آپ کو سیر کرا رہے ہیں، میں جبریل ہوں اور یہ کیا ہے؟ میکائیل.